الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسلیما۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام دوست بزرگوں کا مقدماؤں کو معزز بچوں، آئیدہ موضوع حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے نال ہوئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم نے تقریباً 14 سورتوں کے اندر کیتا۔ انہوں کی ولادت کا ذکر، انہوں کے بچپن کا ذکر، اور پھر انہوں کا ذکر شروع کرنے تو پہلے رب العالمین نے انہوں کے خاندان کا ذکر کیتا، انہوں کی والدہ کا ذکر کیتا۔ گویا کہ میلاد مصطفیٰ کا ایک طریقہ کار اللہ نے خود بیان فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ میرے نبی کی ذات پہ اگر بات کرنی ہے تو کس انداز کرنی ہے، کتوں شروع کرنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے تو پہلے رب العالمین نے انہوں کے خاندان کا ذکر کیا، اور اس قرآن کے انداز میں دیکھو، قرآن کی یہ سورت آل عمران تیسری سورت اور تیسرے سپارے کی۔ آل عمران کون آ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کی بات یہ اندر آ رہی ہے۔ عمران عیسیٰ علیہ السلام کا نانا، رب العالمین نے پہلے انہوں کے خاندان کا ذکر کیتا، پھر والدہ کا ذکر کیتا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیتا۔ گویا کہ جدو نبی دی ملادت والی بات کرنی ہے نا، میلاد کا ذکر کرنا، تے نبیاں دے پھر خاندان کا ذکر بھی کرنا چاہیے، انہوں کے والدین کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ قرآن کا یہ اصول بیان ہو گیا۔ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و علی ابراہیم و علی عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو، نوح علیہ السلام نو، آل ابراہیم اور آل عمران نو تمام جہانہ دے اندر منتخب فرمایا بزرگی دے نال۔ یعنی پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر، پھر نوح علیہ السلام کا ذکر، اس تو بعد آل ابراہیم اور آل ابراہیم تو اگے آل عمران۔ ایک خاندانی تعارف رب العالمین نے خود بیان کیتا، ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ فرمایا ایک ہی نسل ہے، بعد تو بعد دی اولاد، اللہ تعالیٰ خوب سنن والا، خوب جانن والا۔ عمران کون نے؟ بیت المقدس دے خطیب نے، بیت المقدس دے امام، اور عیسیٰ علیہ السلام دے نانا۔ خدا دی قدرت ہے کہ زکریا علیہ السلام اور عمران دونوں ہن زلف نے۔ انہاں دونوں دے گھر دے اندر جڑیاں بیبیاں نے نا، وہ سکیاں بھیناں نے، حضرت عیشا اور ہنا۔ زکریا علیہ السلام کا بھی بڑھاپا اور عمران بھی زندگی دے آخری حصے وچ نے، اولاد دونوں دے کوئی نہیں۔ تو اولاد ایک اللہ دی ایسی نعمت آ جڑی گھر دے اندر خوشیاں لیاندی ہے۔ حضرت عیشا نے ایک دن دیکھا کچھ پرندے اپنے بچیاں نال پیار کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہی نے
اور دل چ سوچ پیدا ہوتی کہ یا اللہ اگر میرا بھی بیٹا ہوئے میں بھی اسی طرح وہ پیار کروں، مہربانی فرما سانو بھی اولاد عطا کر، بیٹا عطا کر۔ یہ تمنا انہوں نے کی کہ نال ایک ہور بات کر دیتے کہ یا اللہ جڑا تو بیٹا عطا کرے گا نا یہ کول میں دنیا دا کوئی کام نہیں لواں گی، بس تیرے گھر واسطے وقف کر دواں گی، بیت المقدس دا خادم بنا دواں گی، دنیا دا کوئی بھی کام وہ کو نہیں، بس دین دا خادم، بیت المقدس دا خادم، تیرے گھر دی صفائی کرے گا، تیرے گھر چ رہے گا۔ رب العالمین نے انہوں دی اس دعا نو قبول فرما دیا۔ قرآن دسدا ہے جدو انہوں نے منت منی اللہ نے اسی طرح قرآن چ بیان کیا، اذ قالت امرأة عمران رب انی وضعت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ جڑا تو میں بیٹا عطا کرے گا نا میں ہنے ہی منت مننی ہاں کہ تیرے گھر دا خادم بنا دواں گی، دنیا دے بندیاں چ نہیں پین دواں گی، بس تیرے گھر دے وچ رہ کے تیری عبادت کرے گا، تیرے گھر دی خدمت کرے گا، بیت المقدس۔ بے شک تو میرا نذرانہ قبول فرما لا، تو خوب سنن والا، خوب جانن والا۔ فلما وضعت قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمعتها مریم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ جدو بچہ پیدا ہویا تو بچہ نہ بلکہ بچی پیدا ہوئی، حضرت انہاں بہت پریشان ہوئی ہوں، یا اللہ میں تو کچھ اور سوچیا سی کہ یہ بچہ تیرے گھر دا خادم بنے گا، مسجد کی خدمت کرے گا، یہ تو بچی پیدا ہوئی ہے، یہ میری منت کداں پوری ہوئے گی؟ یہ تو مقصد ہی پورا نہیں ہوا جس مقصد واسطے میں منت منی سی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تسی منگیا ہے نا یہ جڑی بچی آئی ہے اس تو کم نہیں، یہ تو ذریعہ تے اللہ نے ایک نبی نو پیدا کرنا۔ مسلمانوں جس ہلے بچے پیدا ہوئی نہ رکھیا مریم، عبادت گزار، آکھیا مولا ٹھیک ہے جو تیری یہ مرضی ہے۔ مریم وانی اعوذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ یا اللہ اس بچی نو تیری آن والی اولاد نو میں شیطان مردود تو تیری پناہ وچ دینی ہوں۔ مریم پیدا ہوئیاں جیسے انہوں دی والدہ نے ہوں دیکھیا میری منت یہ ہے کہ میں انہوں بیت المقدس دا خادم بنانا، بیت المقدس دے والے کر دینا۔ بی بی مریم نو نال لیا، چھوٹی جی بچی ہے، اٹھایا اپنی گودی دے اندر اور جڑے بیت المقدس دے خادم سننا انہوں دے کول لے کے چلے گئے۔ آکھیا بچی دی میں نظر منی سی کہ یہ بیت المقدس دی خادمہ بنے گی، بچہ سی ذہن وچ لیکن بچی پیدا ہوئی ہے، تسی ایسا کرو کہ اس بچی نو قبول کرو۔ مسلمانوں سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بیت المقدس دے خادمہ نے دیکھے ہر بندے دے دل چ خیال آندا ہے یہ خدمت مینوں ملنی چاہیے تاکہ میں انہاں دی خدمت کراں، میری پرورش دے اندر یہ جوان ہو جان، جتنے بھی بیت المقدس دے خادم سن، اللہ دے ولی سن، اللہ دے نیک بندے سن، اللہ دی عبادت دے اندر ہر ویلے لگے رہندے سن، انہاں دے اندر ذکریہ علیہ السلام بھی نے جو بی بی مریم دے رشتے دے اندر کھالو لگ دے نے، کہن لگے ہاں
ہاں بھائی کیڑا بندہ انہاں دی ذمہ داری اٹھائے گا کہ دی پرورش دے اندر اے بچی رہے گی سارے بندیاں دی تمنا ہوئی ہر بندہ کہندا بھائی خدمت مینوں ملنی چاہیے اے کام میں کرنا چاہنا وا مگر انہاں دا اختلاف ہوندا وا آخر فیصلہ ہوندا وا ایسا کرو جنہ کلمہ دے نال تسی توریت لکھ دے ہو اللہ دی کتاب لکھ دے ہو اپنے قلم اٹھا کے لے کے آؤ ہنے قرآن دازی کر لینے فیصلہ ہو جاوے گا اس دریا دے پانی تے قلم رکھ دیتے جان جدا قلم چڑھ دے پانی نو چلے جاوے گا ادوں اے خدمت دا موقع مل جاوے گا پرورش کرن دا موقع انہوں عطا کیتا جاوے گا سارے قلم رکھ دیتے گئے نے حضرت زکریا علیہ السلام دا قلم اس سمت نو چل پیندا وا جدروں پانی آ رہا سی باقیاں دے قلم رڑ گئے جدوں پانی جا رہا سی ادھر بہ گئے زکریا علیہ السلام دا قلم اس پاسے نوں تر پیا جدھروں پانی آ رہا فیصلہ ہو گیا ٹھیک آ زکریا علیہ السلام انہاں دی پرورش کرنگے انہاں دی خدمت کرنگے جس لئے انہی بات ہوندی ہیں بیت المقدس دے 4 شفرے حجرے بنے ہوئے سن جتھے بیت المقدس دے خادم رہندے نے ایک حجرہ بی بی مریم نوں دے دیتا گیا حضرت مریم چھوٹی عمر پھر پرورش پا رہیاں نے جوان ہوندیاں نے اسے حجرے دے اندر اللہ دی عبادت لگیاں رہندیاں نے اس حجرے نوں سیدنا زکریا علیہ السلام اگر گھر جانا ہوندا وا تالا لا کے جاندے نے تالا آن کے کھول دینے آپ ہی کھانا پیش کر دینے ایک دن زکریا علیہ السلام کتے دور چلے جاندے نے دیر ہو جاندی ہیں پریشان ہو جاندے نے مریم کی کر دی ہوئے گی آج دا کھانا نہیں پہنچیا ہوئے گا کیونکہ دروازہ او با جنہوں ہور کھڑکی کوئی نہیں ایک ہی دروازہ با انہوں باروں تالا لگا تے چابی میرے کولا زکریا علیہ السلام اس گل تے پریشان ہوئے جدو مسلمانوں دروازہ کھولے یا بی بی مریم پریشان کوئی نہیں اندر اللہ دی عبادت لگیاں ہویاں نے زکریا علیہ السلام دیکھ کے حیران ہو جاندے نے زکریا علیہ السلام دیکھ دے کی نے بی بی مریم دے حجرے دے اندر بے موسمے پھل پائے ہوئے نے پھل جنت دے پھل اور او پھل نے جڑے بازار چ بھی نظر نہیں آندے مختلف پھل پائے ہوئے نے کیا مریم میں تے بہت پریشان سی بھی تینوں اج کھانا نہیں ملے گا تو پریشان ہوئیں گی کمرے چ مگر پھل دیکھ کے مینوں یقین ہو گیا وا اللہ تعالیٰ تینوں کدی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچن دے گا یہ پھل آئے کتھوں نے کون دے کے گیا دروازے نوں باہروں تالا لگا چابی میرے کول اور پھل بھی او نے جڑے بازار وچ نظر نہیں آندے حضرت بی بی مریم فرماندیاں نے اے رزق میرا اللہ بھیج رہا وا اللہ بھیج رہا وا بس وہ میں عبادت کر رہی ہوں ذکر تے لگی ہوئی ہوں اللہ رزق بھیج دیندا زکریا علیہ السلام بڑھاپے دے اندر آپ بھی بڑھاپے دے اندر چلے گئے نے بیوی بھی بڑھاپے دے اندر چلے گئی ہیں جدو اے منظر دیکھ دے نے بیت المقدس اللہ دا او بیت اللہ جدے وال بہت سارے نبیاں نے نماز ادا کیتی ہے امام الانبیاء نے بھی کچھ مہینے اپنی عبادت بیت المقدس نو چہرہ کر کے ادا کیتی ہیں زکریا علیہ السلام اس اللہ دے گھر دے اندر رہندے نے جدے متعلق رب دا قرآن کہندا ہے بارکنا لہو لنریہو من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر اے برکت والی جگہ وا بیت المقدس اس دے حجرے دے اندر بی بی مریم رہ رہیاں نے بے موسمے پھل دیکھن تو بعد زکریا علیہ السلام دے دل چ خیال آندا وا اے بڑی مبارک جگہ وا جس جگہ تے جنت دے پھل آ رہے نے آکھیا رب العالمین اگر مریم نو بے موسمے پھل عطا کر سکنا وا مینوں بھی بڑھاپے دے اندر بیٹا عطا کر اچھا زکریا علیہ السلام نے اس تو پہلے کدی دعا نہیں سی کیتی اولاد دی
کیتی ہے قرآن دسدا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب العالمین مینو بیٹا عطا کر آلہ بیٹا عطا کر دعا کردیاں زندگی دا کافی حصہ گزر جاندہ ہے بڑا پایا جاندہ وا اس عمر دے اندر میں اللہ دا نبی مایوس نہیں ہوندہ اللہ دا نبی پریشان نہیں ہوندہ کیونکہ رب فرماندہ ہے لوگوں میری رحمت تو نامید نہ ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم ذکریہ علیہ السلام اسے حجرے کھڑے ہو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا دیں نے رب العالمین اگر مریم نو بے موسم پھل میں سکدے نے میرے تے کرن فرما فتقبلہا ربہا بقبول حسن وانبتہا نبتا حسنا کفلہا زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزق قال یا مریم ان لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء ذکریہ علیہ السلام نے اتھے ہاتھ اٹھا دیتے اللہ دی بارگاہ یا اللہ اگر مریم نو بے موسم پھل مل سکتے تو مینوں بھی سونا جا پتر عطا کر اجے دعا کر کے ہاتھ واپس نہیں آئے اسے جگہ تے اللہ دے نبی ذکریہ علیہ السلام دے کول جبرائیل علیہ السلام آندے نے فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین جبرائیل آ گئے بشارت و وجی خوشخبری ہوئے تسی اللہ تن بیٹا عطا کرے گا ہن ذکریہ علیہ السلام سوچن لگ پے 100 سال دے قریب میری عمر ہو گئی ہے 90 سالوں دی بیوی ہو گئی ہے باں چا اولاد والے اثار کوئی نہیں ہے اللہ کہہ رہا کہ بیٹا ہوئے گا آکھیا میرے بیٹا کداں ہوئے گا کیا میں جوان ہوا گا تو پھر اولاد ہوئے گی جبرائیل کہندے نہیں اسے حالت دے اندر ہی اسے حالت ہی بابے نو اللہ بیٹا عطا کرے گا سر دے وال سفید ہو گئے نے بڑھاپا آ گیا جسم جڑا ٹیڑھا ہو گیا بیوی بھی بڑھاپے دے اندر ہے شوہر بھی بڑھاپے چ اللہ نے فرمایا اسی طرح اولاد ہوئے گی قال رب انی یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء
فرمایا اسے حالت دے اندر اللہ واسطے کوئی مشکل نہیں، اسی طرح تینوں اللہ بیٹا عطا کرے گا۔ زکریا علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے مولا کو نشانی مینوں کداں پتہ لگے؟ واقعی اللہ تعالیٰ مہربانی کیتی ہے، اولاد پیدا ہوئے گی۔ اللہ دا قرآن دسدا وا، اللہ نے فرمایا قال رب اجعل لی آیا، قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ ذکریہ نشانی ہے وا 3 دن تک تسی کلام نہیں کر سکو گے، اشاریاں دی زبان چلے گی، ہاں جدوں اللہ دا ذکر کرو گے، اللہ دی عبادت کرو گے، ادوں تیاڈی زبان چلن لگ پوے گی۔ لوگاں نہ کلام نہیں ہو سکے گا، اللہ نہ کلام ہوندا رہے گا۔ جدو تسی اللہ اللہ کرو گے، ذکر کرو گے، عبادت کرو گے تو زبان تیاڈی خوب چلے گی، مگر جدو لوگاں نہ بات کرو گے تو پھر زبان نہیں چلے گی۔ 3 دن تک ایسا ہوئے گا۔ یہ نشانی ہے اس گل دی کہ اللہ تمہیں بیٹا عطا کرن لگا۔ اور پھر سورۃ مریم دے اندر بھی یہ ذکر بڑا تفصیل نہ قرآن نے بیان کیتا۔ اس جگہ تے بھی حضرت زکریا علیہ السلام ہن دعا بھی کرتے ہیں اولاد دی تے نالے سوچتے بھی آ کہ کوئی بندہ سن نہ لوے۔ بابے نے کی ہو گیا، بڑھاپے میں جا کے اولاد منگن ڈیا۔ قرآن نے اسی طرح ہی بیان کیتا، جدہ جدہ انہوں نے بات کی تھی، قرآن نے اسی طرح ہی لفظ کہ بڑھاپا آ چکیا وا، کی کہندا اللہ اذ نادى ربه نداء خفيا آہستہ آہستہ کہہ رہے یا اللہ بیٹا عطا کر، تاکہ لوگ سن کے کہیں نہ بابیا کی ہو گیا، انی سیانی عمر بڑھاپے وچ جا کے اللہ کو اولاد منگن ڈے ہو، یا اللہ مینوں بیٹا عطا کر۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یا اللہ میں خود بھی بڑھاپے وچ، میری بیوی بھی بڑھاپے دے اندر، سر جڑا وا وال سفید ہو گئے نے، جسم ٹیڑا ہو چکے ہم، مگر میں تیری رحمت تو نامید کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح فرمایا کوئی گل نہیں، اے میرے زکریا گھبراؤ نہ، اللہ نے تیاری دعا قبول فرما لی ہے، اللہ تینوں بیٹا عطا کرے گا۔ یہ نہ کی ہوئے گا یا نہ بھی دس دیتا کہ دنیا تے آن کے وہ بچے دا نا نہیں ہوئے گا، بلکہ اللہ خود ہی، اور نیک ہوئے گا، ہر گناہ تو معصوم ہوئے گا، پاک ہوئے گا۔ تو بات چل رہی سی حضرت مریم دی، یہ تو دوران ہی واقعہ آ گیا زکریا علیہ السلام کا۔ پتہ چلیا قرآن دا انداز یہ دستا ہے کہ نبیاں دی ولادت دا ذکر کرنا، نبیاں دی پیدائش دا ذکر کرنا، ایک ہی دی سنت ہے اللہ دی۔ اللہ نے اسی انداز بیان کیتا۔ اچھا کئی بندیاں دا پتہ ذہن کی ہے، لو جی انہاں گلاں دی کیڑی ضرورت ہے، یہ تسی کیوں گلاں کرتے ہو؟ اگر نہیں نہ ضرورت پھر رب نو پوچھ کے یا اللہ تو قرآن دے انہی آیتاں کیوں نازل کر دیتی ہیں؟ انہاں گلاں دی تو ضرورت ہی کوئی نہیں سی، تو بس احکام اپنے دے دیں دو، حکم دے دیں دو، انہاں گلاں دی کیڑی ضرورت سی؟ پتہ لگا با اللہ نے انہاں گلاں نو بیان کر کے دسیا کہ نبیاں دے خاندان دا ذکر کرنا، انہاں دے والدین دا ذکر کرنا، انہاں دی شان عظمت نو بیان کرنا پہلی اللہ دی سنت آ، اور اس قرآن نو نبیاں دے سردار نے پڑھیا تے دوسری سنت امام الانبیاء دی بن گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ پہلا اللہ دا طریقہ بیان ہو گیا، پھر رسول اللہ نے اس قرآن نو پڑھیا، اور پھر صحابہ نے پڑھیا، صحابہ دا عمل بھی ثابت ہو گیا۔ بی بی مریم دی بات چاہ رہی ہے کہ پھر قرآن اس انداز میں لے آ رہا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ
نسائل عالمین۔ ویسے اللہ کلام نبیاں نہ کردہ، اگر جبریل بھی آندے تے نبیاں تے ہی آندے رہے نے، مگر اس جگہ تے قرآن کی دس رہا کہ مریم نہ کلام کر دیا اللہ بواسطہ جبریل۔ اے مریم اللہ نے تینوں چن لیا وا، انتخاب کر لیا وا، تینوں پکیزہ کیتا وا، اور سارے جہان دیاں عورتاں تے بزرگی عطا کر دیتی ہے۔ تسی ہن عام عورت نہیں، اللہ نے تیرا انتخاب کر کے تینوں خاص لوگاں چ شامل کر لیا۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم اپنے رب دی عزت دے نال بندگی کر دے رہوں، انہوں سجدے کروں، او دی عبادت کروں، او دے اگے رکوع کروں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اللہ نے فرمایا محبوب اے جڑا سی واقعہ تانوں سنا رہے ہیں نا مریم دا، یہ غیب دیاں خبراں نے، اس تو پہلے ان کو جاندا، بولو ذرا، ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب دیاں خبراں واں جنہوں پہلے کوئی نہیں جاندا۔ اللہ کہندا محبوب اسی تینوں دس رہے ہیں کی کچھ ہویا اس ویلے۔ پھر سارا واقعہ قرآن نے بیان کیتا کہ قرآن اندازی ہوئی، قرآن اندازی تو بعد حضرت زکریا علیہ السلام پرورش کرنے واسطے انتخاب ہو گئے۔ بی بی مریم اس حجرے دے اندر ان اللہ دی عبادت لگیاں ہویاں نے، جوان ہو جاندیاں نے، اللہ نے ہر طرح دی نجاست انہاں نوں پاک رکھیا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشروک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ بی بی مریم اپنے حجرے دے اندر اچانک اللہ دا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو جاندے نے، ایک انسان دی صورت دے اندر۔ بی بی مریم دیکھ دیاں نے، پریشان ہو جاندیاں نے، اس لئے کہ تنہائی دے اندر رہ کے اللہ دی عبادت کرنے والی نیک بندی اچانک میرے سامنے نظر آ گیا، پریشان ہو گئیاں، آکھیا اللہ دے بندے میں اللہ کو پناہ مانگنی ہاں، تو کون آ؟ انہیں آکھیا میرا نام جبریل آ۔ مریم گھبرانا، میں تینوں خوشخبری دین واسطے آیا ہاں، اللہ تعالیٰ تینوں ایک نیک بیٹا عطا کرے گا۔ بی بی مریم اور پریشان ہو گئی، ایک کداں دی گل، میری تو شادی کوئی نہیں ہوئی، قانون قدرت یہ وا کہ شادی ہوندی ہے تو پھر اولاد پیدا ہوندی ہے، مگر میری تو شادی کوئی نہیں ہوئی، تسی کداں دی گل کیتی ہو؟ فرشتہ کہن لگا گھبراؤ نہ، او جڑا بیٹا آن والا عام بچہ نہیں ہوئے گا، دنیا آخرت دے اندر بڑی عزت والا ہوئے گا، بڑی شان والا ہوئے گا، اللہ دے خاص بندیاں وچوں ہوئے گا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا ایسا بچہ ہوئے گا جڑا بچپن وچ بھی کلام کرے گا تے بڑھاپے وچ جا کے بھی کلام کرے گا۔ اینا نوکھا بچہ ہوئے گا، انی شان والا ہوئے گا، بچپن دے اندر مہد گود دے اندر ہوئے گا یا پنگوڑے دے اندر ہوئے گا، اوتھے بھی بولے گا۔ اچھا دونوں گلاں بڑیاں عجیب آ، کوئی بھی بچہ چھوٹی عمر سے کلام کردا، 2-4 گھنٹے دی عمر ہوئے، 2-4 دنوں دی عمر ہوئے، کلام کردا نہیں،
مگر کچھ واقعات ملتے ہیں، وہ میں تیرے سامنے پیش کرنا۔ کچھ واقعات کا ذکر قرآن کیتا، کچھ حدیث مصطفیٰ چ ملتے ہیں، چھوٹیاں بچیاں نے کلام کیتا۔ ویسے ہوندا کہ یا بچہ تھوڑا جا بڑا ہوئے، سال تو اٹھ پہ ٹپ کے پھر کچھ بولنا شروع کر دینا، 2-4 سال پھر اچھا بولنا شروع کر لینا۔ مگر اللہ کہہ رہا وا یہ بچہ ایسا ہوئے گا جڑا بچپن دے اندر کلام کرے گا۔ تے قرآن چ پتہ کتنے آندا واقعہ؟ جدو یوسف علیہ السلام دا حضرت زلیخا دا واقعہ پیش ہو گیا نا، کہ حضرت مریم زلیخا جڑیاں سن یوسف علیہ السلام نے بہت زیادہ چاہت کر دیا سن، ایک مکان چ لے گئیاں، یوسف علیہ السلام کو خاص واسطے پیش کیتا گیا مگر انہوں نے انکار کر دیتا۔ یوسف علیہ السلام اس بند کمرے دے اندر اپنے اللہ وال توجہ کر دینے، آواز آندی ہے یوسف گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، دروازے بند نے، تالے لگے ہوئے نے، فرمایا ہاتھ تسی لائی جاؤ، دروازے میں کھولدا جاواں گا۔ یوسف علیہ السلام کمرے دے دروازے نو ہاتھ لاندے نے، دروازہ کھل جاندا، دروازہ کھل جاندا، تو ساتوں آخری دروازہ کھلیا، اگے عزیز مصر کھڑا سی، دیکھیا انہیں یوسف علیہ السلام زلیخا مگرم آپ دا قمیض پکڑیا، زور لگدا وا قمیض پچھوں پھٹ جاندا وا۔ جدو یوسف علیہ السلام دی قمیض پھٹ گئی، عزیز مصر اگے دیکھ رہا وا، ہن زلیخا اپنے آپ نو سچا ثابت کرن واسطے فوری الزام یوسف ول منتقل کر دیتا۔ ادھر یوسف علیہ السلام اجے خاموش، ادھروں یہ گل چل پیندی ہے، عزیز مصر دی محفل لگی ہوئی ہے، دربار لگا ہویا، عزیز مصر وقت دا حکمران، کچہری دے اندر لوگ بیٹھے ہوئے نے، طرح طرح دے لوگ بیٹھے ہوئے نے، آکھیا کیس جڑا وا سرے عام سنیا جاوے گا، سرے عام فیصلہ کیتا جاوے گا۔ عزیز مصر تخت تے بیٹھا ہویا وا، یوسف علیہ السلام بھی موجود آ، دربار دے اندر لوگ بھی موجود آ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نو پوچھیا جا رہا وا، اے یوسف جو زلیخا کہتی ہے ٹھیک آ، اگر نہیں ٹھیک اپنی صفائی پیش کرو، ثابت کرو۔ یوسف علیہ السلام مجمع وال نظر دڑاندے نے، ایک چھوٹا جہا معصوم بچہ ماں دی گودی دے اندر دودھ پیندا سی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا او بچہ میری گواہی دے کے میری صفائی پیش کرے گا۔ انہیں کیا کس طرح دی عجیب گل کر رہے ہو، کچھ سیانے بندے دی گل کرو۔ بچہ تے گودی دے اندر دودھ پی رہا وہ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں کہہ رہا ہوں، اس بچے نے پوچھا جاوے، اے بول کے میری گواہی دے گا۔ سارے دربار والے پریشان ہو گئے، بھی چھوٹا جو عمر دا بچہ وا، ماں دی گودی بچہ کی کلام کرے گا، کی دسے گا۔ بچے نو اگے آندا گیا، بیٹا گل اے مسلک بن گیا، تو دس سچا کون ہے تو جھوٹا کون؟ وہ بچہ بولن لگ پیا، اللہ دا قرآن کہندا وا، کلام کرن لگ پیا، بولن لگ پیا، کہن لگا مینوں کی پوچھ دے ہو؟ یوسف علیہ السلام دا قمیض دیکھ لو، اگر قمیض اگلی سائڈ تو پاٹا ہوا تے ثابت ہو جائے گا یوسف علیہ السلام دی غلطی ہے، اگر قمیض بیک سائڈ تو پھٹیا ہوا پتہ لگے گا یوسف اگے زور لاندے سن، زلیخا پیچھے کھچنی سی، قمیض پھٹ گیا وا، اس واسطے یوسف سچا ہوے گا، زلیخا غلطی دی ہوے گی۔ جدو قمیض دیکھیا گیا تے قمیض پچھوں پھٹیا ہویا سی۔ عزیز مصر پریشان ہو گیا، کداں دی گواہی، کداں دا واقعہ، مگر فیصلہ کھنانا سی، کیا زلیخا تیری غلطی ہے؟ بچے دی گواہی موجود ہو گئی، ثابت ہو گیا وہ یوسف دا کوئی گناہ نہیں۔ جدو قید پیا نا، یوسف علیہ السلام وہ سڑے مصر دے بادشاہ بن گئے، قید پیا 7 سال تک، ہر شے مک گئی۔ ہن خزانہ جڑا سی، گلا جڑا سی یوسف علیہ السلام دے کول سی، باقی کتے کوئی شے نظر نہیں آندی بازار کسے دے کول کھان والی شے ہی کوئی نہ۔ یوسف علیہ السلام او جڑا رزق
گندم جڑی سی کھان والیاں چیزاں جڑیاں سن لوگاں دی ضرورت دے مطابق تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دینے تاکہ حالات دا مقابلہ کیتا جاوے. یہ دن کسے طریقے نال گزر جان. 7 سالاں تو بعد پھر بارشاں آنیاں نے, خوشحالی آوے گی. 7 سال گزر جانے چاہیے نے. اس طریقے دے نال یوسف علیہ السلام منصوبہ بندی کر کے نظام چلا رہے ہیں. تھوڑا تھوڑا راشن دیتا جا رہا, تھوڑا تھوڑا رزق دیتا جا رہا. لوگ لے جاندے نے, کھاندے نے, کھا کے پھر واپس آن کے لے لیندے نے. ایک نوجوان آن کے گدام دے اندر گلا پاندا وا, آن کے گلا پا کے اٹھا کے چلے جاندا, پھر آندا وا, پھر گلا پاندا وا, گندم اٹھا کے لے کے جاندا. دوسری تیسری وارا اس طرح ہوندی ہے. یوسف علیہ السلام فرماندے نے, او جوان ٹھہر جا, تینوں پتہ نہیں قید پہ ہویا وا, فصلاں ہوندیاں کوئی نہیں, بارشاں رک گئیاں نے, زمین دی پیداوار ختم ہو رہی ہے, اجے قید دا لمبا عرصہ وا. تو خیال کر, لوگاں دی توجہ رکھ, لوگاں نو بھی کچھ موقع دے. ایسا نہ کر تو کلا ہی آنا وا, گلا پا کے لے جانا وا, کسے نے پوچھدا کوئی نہیں, ذرا ٹھہر جا. یوسف علیہ السلام جسو جوان نال گل کیتی ہے, او یوسف علیہ السلام نہ مخاطب ہو گئے, کہندا وا اے یوسف علیہ السلام تو ہے کون؟ اس جوان نو پوچھیا ہے کون, ایسا کیوں کردا وا؟ کہنے لگا یوسف علیہ السلام اگر میں دس دیتا میں کون تے تسی بھی مینوں نہیں روکو گے, تسی بھی میرے واسطے دروازے کھول دو گے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا دس تے سہی, اپنا تعارف کرا. اے جوان کہنے لگا یوسف میں او بچہ ہاں جن نے ماں دی گودی دے اندر تیری صفائی پیش کیتی ہے. یوسف علیہ السلام اس جوان دی گل سن کے فرمایا ٹھیک آ, جا تیرے واسطے دروازے کھلے نے, جنہ مرضی گلا لے جاؤ. واقعی تو اس حقدار ہاں, جا دروازہ کھلا وا, جنہ مرضی راشن لے جاؤ. تنگی آئے گی تو لوگوں نو آئے گی, تینوں پریشانی نہیں آنی چاہیے. تیرا بہت بڑا احسان آ, بچپن دے اندر تو گواہی دے کے میری صفائی دیتی سی. مسلمانوں اس بچے نے بچپن چ کلام کیتا. بخاری شریف دے اندر ایک حدیث پاک ہے, رسول اللہ نے ایک آدمی دا نام لیا, بنی اسرائیل دا آدمی سی, بڑا نیک آدمی, جرید یہ نام سی. یہ مثالاں دتیاں جا رہی نے, اللہ دا ولی, اللہ دی عبادت کردا, ہر ویلے اللہ دے ذکر دے اندر لگا رہندا وا. ایک کمرہ بنایا ہویا وا, اس جگہ تے حجرے دے اندر رہ کے اللہ دی عبادت کردا وا, اللہ دی ذکر دے اندر لگا رہندا وا. ہر ویلے اللہ دی عبادت نفل و نوافل ادا کیتے جا رہے نے. ایک دن اچانک ایسا ہوندا وا, ماں آ گئی, آواز دیتی میرا بیٹا جرید. یہ ہن بچہ نماز پڑھن دیا سی, سوچدا وا ہن ماں نو جواب دواں یا عبادت کراں. نماز دی حالت ہو, ماں نے آواز دیتی, انہیں پرواہ نہ کی. اللہ دا ولی سی, نیک آدمی سی, عبادت کر رہا, کوئی برا کام نہیں کر رہا. ماں کچھ دیر ٹھہر کے واپس چلے گئی. اگلا دن پھر ہوندا وا, ماں پھر اپنے بچے نو ملنے واسطے آئی, آواز دیتی, مگر یہ بچہ پھر نماز دی حالت وچ, یا اللہ ہن ماں نو جواب دواں یا تیری عبادت کرا. ماں انتظار کر کے پھر چلے گئی. تیسرا دن ہویا, ماں پھر اپنے بیٹے نو ملنے واسطے آئی ہیں, اپنے بیٹے نو آواز دیتی ہیں, بیٹا پھر عبادت دے اندر نفل ادا کر رہا, اللہ دا ذکر کر رہا, اللہ دی عبادت کر رہا. ماں نے جب آواز ماری, بیٹے نے پھر کوئی نہ جواب دیتا, اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہاں. 3 دن ہو گئے اسی طرح ہی. آخر ماں دے دل چ خیال آیا, چنگا میرا بیٹا اللہ دی عبادت چ لگا, میرا دھیان ہی نہیں کردا. آج 3 دن ہو گئے نے, میں مایوس ہو کے واپس چلے جانی ہوں. یہ کیڑا عمل کر دیا وا, ماں نو بھول ہی گیا وا. آخیا یا اللہ میرا جڑا بیٹا ہے نا, ہن اونی دیر تک انہوں موت نہ آوے جنی دیر تک کسے فحش عورت دا سامنا نہ کر لے. زبان چوں نکل گیا جملہ, انہوں کسی ایسی عورت دا واسطہ پوے, انہوں پتہ لگ جاوے کہ اللہ دی عبادت ضروری ہے یا ماں دی خدمت ضروری ہے.
عبادت اپنی جگہ، اللہ دی عبادت بولو ذرا اپنی جگہ تے، مگر والدین بھی انہوں کا بھی کوئی حق ہے نا، جنہوں نے انہوں پالیا وا جوان کیتا، آکھیا یا اللہ انہوں چر انہوں موت نہ آوے پاویں میرا بیٹا وا۔ چند دن گزرے، ماں دے جڑی گل زبان تو نکلی سی اللہ نے پوری کر دیتی۔ اس دور سے کوئی اسی طرح دی عورت سی، آن کے انہیں دعوت دیتی گناہ دی، انہیں کہا میں اللہ دی پناہ منگنا، میں گناہ دے قریب نہیں جانا۔ انہیں کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس عورت نے کسی اور مرد نہ بدفعلی کر کے بیٹا پیدا کر لیا۔ بیٹا جدوں ہویا نا تو انہیں لوگاں پوچھا کیدا، انہیں کیا اوڑا حجرے چ بیٹھا عبادت کرتا جی، او دا بچہ جی، اے او دا بچہ وا۔ ہن لوگ انہوں اللہ دا نیک بندہ، اللہ دا ولی سمجھتے سن، بھئی ہر ویلے اللہ دی عبادت چ لگا رہندا وا، ہے بھی لگا عبادت چ لگا رہندا تو شک بھی کوئی نہیں۔ لوگاں نوں جدوں پتہ لگا بڑا غصہ چڑھیا سی، سمجھدے ساں بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اللہ اللہ کرن والا، اللہ دی عبادت چ لگا رہندا وا۔ لیکن یہ عورت کی کہہ رہی ہے؟ انہوں نے ایسا غصہ آیا، انہوں نے جا کے وہ مکان ٹا دیتا، انہوں مارنا شروع کر دیتا۔ وہ ہن اللہ دا نیک بندہ بنی اسرائیل دا آدمی ہے، پوچھیا لوگو میرا گناہ کیا، میں غلطی کی کیتی ہے، کدے واسطے مینوں مار دیوں؟ انہیں آکھیا تینوں دس لینے ہاں، ادھر اللہ دی عبادت چ لگا وا، ادھر بچہ بھی پیدا کر لیا وا۔ کہنے لگا نا میرا بچہ کوئی نہیں، میں تے کوئی ایسا عمل نہیں کیتا۔ انہیں آکھیا لگ جاوے گا پتہ، اس عورت نوں بلا کے آندا، بچہ اودی گودی دے اندر۔ کہنے لگا لوگو سن لو، ذرا تھوڑا جا مینوں ٹائم دو، میں تینوں ساری گل دس دینا وا۔ انہیں اسی ویلے 2 نفل ادا کیتے۔ رب العالمین اس گل نوں ذرا کلیئر کر دے لوگاں دی نظراں دے اندر، میری کی حیثیت تیرے ہاں میرا کی مقام۔ اللہ دی عبادت کرن تو بعد جدوں بچے ول مخاطب ہو کے آکھیا بیٹا دس تو کیدا بچہ ماں؟ اس بچے نے آکھیا لوگو میری ماں نے غلطی کیتی ہے، نہ غلط لا دیتا وا، میں تے فلاں چرائے دا بچہ ماں، یہ میرا باپ کوئی نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ سزا انہوں کیڑی گل دی ملی؟ انہیں اپنے ماں دی گل نہ سنی، اس گل دی سزا ملی۔ ماں باپ استاد دے آنکھ جڑے، ماں باپ استاد دے آنکھ جڑے، تے رہن دوزخاں وچ ہمیشہ رو۔ ماں باپ استاد دے آنکھ جڑے، رہن دوزخاں وچ ہمیشہ رو۔ رسول اللہ نے فرمایا لوگو اگر میری ماں ہوندی، میں مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں، میری ماں گھروں آواز دیندی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پاویں اللہ دے محبوب ہو، کائنات دے مالک ہو، نبیاں دے سردار ہو، پر بی بی آمنہ دے تے بیٹے ہی ہے نا، بولو ذرا کہو سبحان اللہ۔ بھئی پتر پاویں کنا بھی افسر ہو جائے، بادشاہ بن جائے، ملک دا وزیر اعظم بنے، ماں واسطے تے بیٹا ہی ہے نا۔ وہ دیا نظریں چ وہی بچہ ہوا جا چھوٹا جنہیں پالیا سی، جنہوں نے جنم دیتا ہے، پیدا کیتا ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا اسے واسطے علماء نے مسئلہ لکھیا، اگر بندہ نفلی عبادت کر رہا ہوئے نا، اللہ دے سامنے کھڑا ہوا، ماں نو پتہ نہیں کہ بیٹا کی کر رہا ہوا، اچانک آواز دوے تے نفل چھڑ دوے تے ماں دی گل سن لوے، سلام بھی نہ پھیرے چھڑ دے جتھے بھی آسی، بنا شک سجدے دی حالت وچ آؤ،
ماں نو نہیں پتا میرا بیٹا کی کرن دیا، اچانک آواز دے، نفلی عبادت ہوے، سجدے دی حالت ہوے، علماء نے لکھیا وا ماں نو پتہ نہیں کی بیٹا کر رہا سی، ظاہر جے پتہ ہوئے تو پھر ٹھہر جائے گی نا کہ بیٹا سلام پھیرے گا، پھر گل کر لیں گے۔ انہیں آکھیا اگر ماں نو نہیں نہ پتا تو انہیں آواز دے دیتی تو نفل چھڑ دیو، ادھر ضروری ہے، سن لو وہ کی کہندیاں نے، اس تو بعد آن کے نفل پڑھ لینا۔ تو بات میں کر رہا سی کہ دو بچیاں دا ذکر جنہاں نے بچپن سے کلام کیتا، قرآن کہہ رہا وا عیسیٰ علیہ السلام بچپن چ بھی کلام کرن گے اور پھر بڑھاپے وچ بھی کلام کرن گے۔ بچپن چ کلام کرنا بھی ایک انوکھی گل ہے، اور بڑھاپا اتنے کیوں اللہ نے دو گلاں کیتیاں نے؟ دیکھو نا قرآن دے الفاظ کی کہہ رہے ہیں، جبریل جڑی بات کیتی ہے اللہ نے اسی طرح ہی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا بچہ کلام کرے گا بچپن دے اندر، بڑھاپے دے اندر بھی کلام کرے گا، نیکاں وچوں ہوے گا۔ بچپن چ کلام عیسیٰ علیہ السلام نے کیتا، سورت مریم دے اندر سارا ذکر ملدا وا، بچپن دے اندر بھی کلام کیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام تے اجے بڑھاپا آیا ہی نہیں، 33 سال دی عمر دے اندر اللہ نے زندہ نو آسماناں تے اٹھا لیا۔ ایک گل تے پوری ہو گئی نا، بچپن چ کلام، بڑھاپے وچ بھی کلام کرنا وا۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا تے آن گے، 33 سال دا بندہ بڑھا نہیں ہوندا، جوان ہوندا وا، بولو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہا بچپن چ بھی کلام کرے گا، بڑھاپے وچ جا کے بھی کلام کرے گا۔ یہ مطلب آ عیسیٰ علیہ السلام پاویں اس ہون دی تاریخ دے مطابق کنی دیر ہو گئی انہوں ولادت ہویا، اے جڑی عیسوی سن ہے نا، یہ انہوں دی پیدائش تو شروع کی گئی ہے 2021 سال ہو گئے انہوں دی ولادت ہوئی، 33 سال دی عمر اللہ نے زندہ اٹھا لیا آسمانہ تے۔ دوبارہ جدو آن گے نا، پاویں ہزاراں سالوں نو آن، یہ نہیں پتا کدوں آنا۔ امام الانبیاء نے فرمایا قیامت دیاں نشانیاں وچوں نشانیاں، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا تے آن گے، آن کے شادی کرن گے، پھر بچے بھی پیدا ہون گے، عمر گزارن تو بعد پھر فوت ہون گے، اور انہاں دی قبر کتھے بننی آ؟ روزہ رسول دے وچ۔ ایسے 3 قبراں نے، چوتھی عیسیٰ علیہ السلام دی بنے گی، دوبارہ دنیا دے واپس آن کے انہاں تے بڑھاپا بھی آئے گا۔ انہاں دے پیدا ہون تو پہلے اللہ دس رہا وا میرا نبی بچپن چ بھی کلام کرے گا تے بڑھاپے وچ بھی کلام کرے گا۔ ہن گل حضرت مریم دی شروع ہے، کیا جا رہا ہے کہ اللہ بیٹا دے گا، اینا خوبیاں والا ہوئے گا، تے مریم دے جڑی پریشانیوں کی ہے قرآن کی بیان کر رہا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، یہ اللہ دے بندے میرے بچہ کداں پیدا ہوئے گا، میں نے تو کسی بشر نے چھویا تک نہیں، شادی میں نہیں کیتی، گناہ کوئی میں نہیں کیتا، بچہ ہوئے گا کداں؟ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اللہ کہندا وا اسی طرح بغیر شادی تو اللہ بیٹا عطا کرے گا، اللہ جو چاہندا وا ہو جاندا ہے، ذا قدام امرا فإنه يقول له کن فیکون، قدرت اللہ دیئے وا قانون وا ماں باپ ہون تے اولاد پیدا ہوندی ہے، قدرت وا ماں باپ تو ہٹ کے بھی اللہ پیدا کرنا چاہے تے کر سکدا وا، قانون ہے یا دا ماں باپ ہون تے اولاد پیدا ہوئے، یہ اللہ دا قانون آ۔ قدرت وا ماں باپ تو ہٹ کے بھی پیدا کرنا چاہے تے ہو، بس کہنا تے ہو جانا۔ میں نے ذرا دسو نا آدم علیہ السلام دا ماں باپ کتھے آ؟ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ تو اللہ نے پیدا کیتے نے، بولو کیتے کہ نہیں؟ سب تو اعلیٰ انسان، خوبصورت انسان پہلا آدم علیہ السلام اللہ نے پیدا کیتا، وہ قد بھی بڑا بڑا، بڑے خوبصورت جوان، اور پھر انہاں دے وچوں اللہ نے بیوی نو پیدا کر دیتا، مرد دے وچوں عورت پیدا کیتی ہے،
کیسی عجیب گل آ یہ اللہ دی کی ہے بولو ذرا قدرت واسطے اللہ نے الفاظ کی بیان کیتا اذا قضا امرا فانه یقول له کن فیکون اللہ کہندا تے ہو جاندا کن کہندا تے ہو جاندا مریم تسی گھبراؤ نہ کہ بچہ کداں پیدا ہوئے گا اللہ اپنی قدرت نہ پیدا کرے گا اور پھر بچہ جڑا نا کداں دا ہوئے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ اللہ انہوں نے توریت دا علم عطا کرے گا کتاب دا علم عطا کرے گا حکمت عطا کرے گا توریت جڑی پہلے کتاب نازل ہوئی ہے اللہ او دا بھی علم دے گا اللہ اس نبی نو اپنی دوسری کتاب انجیل دا بھی علم عطا کرے گا اللہ کتاب دا علم بھی عطا کرے گا حکمت بھی عطا کرے گا توریت دا علم بھی عطا کرے گا تے انجیل دا علم بھی عطا کرے گا یاد رکھو باقی جتنے بھی انسان دنیا دے اندر آئے انہوں نے علم حاصل کیتا تعلیم لئی کچھ ٹائم گزاریا پھر کچھ ملیا مگر نبیاں نے دنیا تے آن کے کسی کو تعلیم حاصل کیتی بولو ذرا نہیں نبیاں دا استاد اللہ ہی کیوں کوئی بھی بندہ جڑا تعلیم حاصل کردا ہے نا قابل بن گیا سائنسدان بن گیا ڈاکٹر قدیر بن گیا اللہ نے بڑی عزت عطا کر دیتی پاکستان دا عظیم رہنما قائد اعظم جنہ دی کل نوں یوم ولادت بولو ذرا 25 دسمبر لیکن آخر گل کردیاں گل آ جاندی ہے نا بھائی یہ دا استاد کون آ اینا قابل انسان اینی اللہ نے عقل دیتی ہے علم دیتا وا کسی نہ کسی استاد دا نام تے اگے آئے گا ہی نا اللہ نے نبیاں دے وال اے گل نہیں آن دیتی نبیاں نو اللہ نے خود تعلیم عطا کیتی ہے خود معلم بن کے پڑھایا وا خود تعلیم دیتی ہے خود کتاباں عطا کیتیاں تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کر سکے ٹھیک ہے جی یہ کول علم آ تے پڑھیا بھی تو میرے کول ہی ہے نا تعلیم تے میں ہی دیتی ہے نا تو جدو یہ گل آندی ہے نا پھر ایک ذہن چ سوال آندا ہے وہ پتہ کی ہے یار جے اے اتنا قابل ہے تو مطلب استاد اس تو بھی قابل آ بولو ادھا ہی ہے نا بھئی یہ بندہ انہیں تعلیم انہیں حاصل کیتی ہے انہیں ذہین آ انہیں علم انہیں حاصل کیتا وا یہ مطلب ہے استاد اس تو بھی بڑا قابل ہوئے گا وہ تو فوری توجہ جاندی ہے تو جدو ذہن وچ ہویا نا کہ اللہ نے نبیاں نو اتنا علم عطا کیتا وا انیاں گلاں عطا کیتیاں نے انیاں حکمت دیاں گلاں عطا کیتیاں نے تے فوری توجہ کدھر جائے گی اللہ وال کہ او علام الغیوب او ستار العیوب سارے کائنات دے اندر علماں دے خزانے ونڈن والا اپنے نبیاں نو اگر انہاں کی علم دیتا ہے تو دی شان ہے ایسا کر سکتا انشاءاللہ تعالی مضمون کر لوں اگلے جمعے تو بیان کریں گے دعائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھ کے سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا